ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ للصدق والصفا والوفا. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بنسبت تعداد آواز بہت کم ہے، کوشش کریں اس سے بلندتر صلوات کی تلاوت فرما دیں. تھوڑی سی آواز کھولے. اس درود کا صدقہ دعا گو ہوں خلا کے کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے. دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محبان اہل بیت، ماتمیان سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، نوحہ خانان نواب کربلا کو مولا اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. آمین کہنا صدقہ جاریہ ہے. فرمان علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. آمین بے شک ایستا آواز میں کہیں، لیکن اس امید پہ آمین کہیں کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین ابن علی کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے. دعا فرمائے مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. مالک ہر بیمار کو شفاء کلی عطا فرمائے، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور دعا ہے خلا کے کائنات اس ذکر کا صدقہ بانی مجلس سید تنویر شاہ صاحب اور ان کے پورے خاندان کے رزق میں مولا برکت عطا فرمائے. اس سے وسیع تر عزاداری کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اور عزاداری کے حقیقی وارث امام زمن، وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، نور اللہ، حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمی، رہبر معظم مثل محمد ثانی حیدر کو اذن ظہور عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے. بڑے معزز محترم ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے اور تشریف فرما ہیں. نام نہ بھی لوں پھر بھی آپ جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ممبر پہ اس وقت دنیا ذاکری کے دو نامور آفتاب تشریف فرمائیں. ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بس اپنے مختصر ٹائم کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنا چاہتا. مہینہ ہے ربیع الاول کا. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، بولیں بے شک آپ نہ، لیکن متوجہ ہو کے رہیے گا. قبلہ پڑھ گئے ہیں، ان کے بعد میرا پڑھنا بنتا ہی نہیں. وہ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، میں نوکر ہوں ان کا، لیکن مجبوری ان کی اجازت کے میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اسی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. زیادہ لمبی گفتگو نہیں. ربیع کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، اور بہار بھی پہلی ہے.
ربیع الاول ہے نا، پہلی بہار کا مہینہ ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس مہینے میں آمد ہے سرکار دو عالم کی، کیونکہ ہر آنے والا اسی پہ گفتگو کر رہا ہے۔ گلیاں بازار سج گئے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اختلاف اسی پہ ہے کہ یہ تو سارے بتاتے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، مصیبت یہ ہے مولوی یہ نہیں بتاتا کہ سونا آیا کن کے گھر میں ہے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سونا آیا کیسے، سونا آیا ہے اور کیا بن کے آیا ہے۔ اس بندے کو نبی کے میلاد منانے کا بھی کوئی حق نہیں جو نبی کو 40 سال بعد نبی مانے، کیونکہ میلاد النبی ہے، بسم اللہ، میلاد النبی ہے۔ اور لفظ بھی یہ دیکھا جائے تو جو اہل معرفت بیٹھے ہیں، یہ لفظ میلاد نبی کی عزت کے مطابق لفظ نہیں ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے نکل جاتے ہیں اور بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک مومن نے آ کے ممبر پہ مجھے ٹوکا اور مجھے یہاں اس نے جھنجھوڑا اور اس نے کہا آپ کا حق بنتا ہے آپ بات کریں۔ میں نے کہا میرا حق بھی بنتا ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے اوقات محمد کی، تو انہوں نے بڑا محسوس کیا، اور یقیناً یہ لفظ نبی کی شان کے خلاف ہے، ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح میرے چپ سامعین لفظ میلاد بھی نبی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہو۔ جو شیعہ حضرات بیٹھے ہو تم بے شک داد نہ دینا، جو سنی بیٹھے ہو میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی پہلے میلاد ہی کہتا تھا، لیکن جب آیا ہوں نا اس دروازے پر جس دروازے پر صحابہ آیا کرتے تھے، مسئلے حل کروایا کرتے تھے، پھر جایا کرتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بسم اللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے جناب دی؟ تھکے ہوئے ہو؟ راتی میلاد تے نہیں کوئی اٹینڈ کیتا تسا؟ نعت خان تے نہیں؟ صلوات پڑھیں باواز بلند ہے کہ مطلب جی۔ میں جب اس دروازے پر آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں میلاد نہیں ہوتا، یہاں ظہور ہوتا ہے۔ جو میرے اہل سنت بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کچھ کرو نہ کرو کم از کم یہ کام ضرور کرنا کہ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ قرآن کیا ہے۔ اس سے مختلف جواب مولوی دے سکتا ہی نہیں جو میں دے رہا ہوں۔ مولوی کہے گا یہ قرآن ہے معجزہ محمد کا، تو اس سے کہنا لاکھ لعنت تیرے عقیدے کے اوپر، جس کا معجزہ نازل ہو وہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے۔ جدے ہاتھ دا مالک علی حیدری، یہاں پیدائش نہیں ہوتی، یہاں نزول ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے ادھر اور ادھر، فرق صاف ظاہر ہے۔ جڑے ہاتھ بننی بیٹھے ہو، میرا تجربہ ہے ہاتھ بننے ہون تو فرق نظر نہیں آندا، ہاتھ کھولو گے تو فرق نظر آئے گا۔ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، زیادہ لمبا پڑھنے کا عادی نہیں، کیونکہ مذہب شیعہ کے اندر نہ لمبا بندہ اچھا لگتا ہے نہ لمبا پڑھنے والا اچھا لگتا ہے۔ ادھر والا محلہ صلوات سنا سکتا ہے مہربانی فرما کے؟ مومنین کی آمد پہ بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیجئے ایک مرتبہ۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہے، گلیاں سجا لیتے ہیں، پہاڑیاں بنا لیتے ہیں، یہ بتاتے نہیں نبی نبی بن کے آیا ہے۔ کتنا بڑا تضاد ہے میلاد نبی کا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ ایسے جناب قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، خورشید صاحب قبلہ، ایسے کئی تصاد میری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، آئندہ سے بے شک نہ بلانا۔ ہر عاشق رسول کے سینے پہ آپ نے نالین مصطفیٰ دیکھا ہے،
जेड़े चुप तुसा कोई नहीं वेखिया। यहां पे भी किसी मोहम्मद ने लगाया, ओ बिस्मिल्लाह करा जिंदगी होवे ताड़ी। ये देखे ना छोटा सा नालैन शरीफ, सादा लफ्जों में जिसे कहा जाता है जूती मुबारक, ये वो जूती नहीं, ये उस जूती की शबी है। ये हर मेरे भाई ने सीने पे लगाई हुई है। कितना खुला तसाद है। अकल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते। जिसे नबी ने कदमों में रखा उसे तुमने सीने पे लगाया है, और जिसे नबी कांधों पर उठाते रहे। सारे मिलके हाथ चाके हैदरी। जिसे नबी ने कदमों में रखा, नालैन शरीफ जी बिस्मिल्लाह, नालैन। और शेर लिखेंगे, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक के हजूर, फिर तो हम भी कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर आलमी कुतुब की नुमाइश लगी हुई है, और मैं कल वहां गया किताबें लेने के लिए। और भाई सरकार मैं वहां पे गया तो हर मजहब और हर मसलक की वहां पे बुक स्टॉल मौजूद है। मैं एक बुक स्टॉल पे चला गया, किबला आपके लिए जुमला कहने लगा हूं, किताबें पड़ी हुई, मैं देखता गया हर तफसीर को देखा। वहां पे जो मौलवी साहब जो इंचार्ज थे उस बुक स्टॉल के, मैंने उनसे कहा भाई अहले बैत के ऊपर कोई लिखी हुई किताब आपके पास है? उसने सर से लेकर ना पांव तक मेरी तरह देखा। झूठे पे खुदा की लानत है। मेरा गनमैन और मेरा ड्राइवर साथ था, तस्दीक करवा सकते, मिंबर शब्बीर पे खड़ा। उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा। 2 मिनट के लिए वो चुप करके मुझे देखता रहा। चुप, हैरान परेशान। मैंने कहा किबला अहले बैत के ऊपर कोई लिखी हुई किताब आपके कुतुब खाने की छपी हुई है? उसने आगे से मुझे नमाज का कैलेंडर दे दिया। ये कैलेंडर है नमाज का, ये हम फ्री दे रहे हैं, ये आप ले लें। सवाल गंदम, जवाब चना। मैंने कहा क्यों नहीं है कोई? उसने नहीं, खुलाफाए राशिदीन के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं हमारे पास। मैंने कहा दिखाओ। उसने अज़मत खुलाफा राशिदीन मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा अच्छा मैं नबी की अहले बैत की बात कर रहा हूं, खुलाफाए राशिदीन में ये सहाबा हैं, अहले बैत तो नहीं है ये रात की बात है। उसने आगे से एक और किताब पकड़ाई, उम्महातुल मोमिनीन। उसने कहा ये अहले बैत में से। मैंने कहा ये है उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में से कैसे? उसने कहा नबी की घर वाली हैं, यही तो अहले बैत है, जो घर में हो वो अहले बैत होता है। मैंने कहा मौलवी साहब तुझे कुरान की कसम, घर में तो बकरी भी होती है। घर में तो जानवर भी होते, वो भी अहले बैत में से। कितना खुला तसाद है यहां, और दिल खून के आंसू रोता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे चुप सामईन शियों की जिद में आके, और कोई बात नहीं, दूरी है दरवाजे आले मोहम्मद के साथ, मरना है जोक फना की है, रसूल के मत्थे लगना है। शियों की जिद में आके तुम क्या क्या भुलाओगे और किस किस को भूलोगे? इसलिए तो सुल्तानी तड़प के कहता है कि सरकार से मोहब्बत भूल गए, तुम अजर रिसालत भूल गए, इकगारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। जिस बंदे को समझ लगे वो बाजू जरूर बुलंद करे। मैं तड़प के यही तो कहता हूं कि सरकार से मोहब्बत भूल गए, तो मजर रिसालत भूल गए, इकगारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। कब माले गनीमत भूल सके, हैदर की इनायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया, मन कुन तो मौला सुन तो लिया, पर हुक्म रिसालत भूल गए। मौलवी तेरे ऊपर खुदा की लानत हो, तुझे काबे की फजीलत याद रही, हैदर की विलादत भूल। सारे बल को हैदरी। आमद मुस्तफा तो याद है, ये क्यों नहीं याद कि नबी आया कि उनके घर में है? वो घर कौन सा है जिस घर में
پیر جی گھر والی گل باہر والے نہیں پتا ہوتی. صحیح فرما رہے تھے قبلہ کے میلاد کا پوچھ رہے ہیں تو گھر والوں سے رابطہ کرو. نبی کیا بن کے آیا ہے قرآن سے پوچھو. قد جاءکم برہان من ربکم. نبی صلوات پڑھیں قبلہ. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. لنگر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. جس بندے نے لنگر یہ اعلان کرنا ہی نا تو سے. اچھا میرے تو بعد. اچھا میں نے کہا میں بتا دوں نا مومن جو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. پیر ڈکو جی 2 بندے 2 بندے مجلس کدی نہیں بول دے. ایک جن نے لنگر نہ کیتا ہوئے ایک جن نے چوکھا کیتا ہوئے. تساں تے بول دیو جڑے نہیں پہ بول دے انہوں نے بلانا بھی تو کوئی کام رکھ دے نا. مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا دور لگا کے دم دم علی لالی کالندرم. بسم اللہ. بے شک سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں بابا سے بلند محمد و آل محمد. رجوئے چینجی درود پرندہ جی میں تساں پڑھتے پہ من ایمانداری نہ ایک باری دسو تس. قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. بے شک تحقیق جاءکم آیا تمہاری طرف. قد جاءکم برہان من ربکم. رب کی طرف سے برہان. چند بندے نہیں بولے وہ اس لیے نہیں بولے کہ میں نے برہان کا ترجمہ برہان کیا ہے اور ان کا نہیں بولنا بنتا یہاں پہ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ برہان کا ترجمہ صرف برہان نہیں. مولویوں نے برہان کا ترجمہ برہان ہی کیا ہے. حالانکہ قبلہ برہان کا ترجمہ ہے معجزہ. قرآن کہہ رہا ہے بے شک تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک برہان. نبی آیا ہے معجزہ بن کر. جو بندہ شان علی پہ بولے شان نبی پہ نہ بولے پھر وہ علی کی شان میں بولنے کا بھی حق نہیں رکھتا. جو شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہو اس جملے پہ مولا سے جرت مانگنا تاکہ تم مولا کے مولا کی شان میں بول سکو. سامعین قدر یاد رکھیے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی معجزہ لے کر آئے ہیں. ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا ہے. ہاتھ چاہ کے سارے بولو حیداری. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ نبی معجزہ بن کر آیا ہے. نبی معجزہ بن کر نبی معجزہ لے کر آئے ہیں. ہمارے آقا دو جہاں معجزہ بن کر سراپا معجزہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ. جسم اطہر معجزہ. پاؤں مبارک معجزہ. پنڈلی مبارک معجزہ. جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو نبی کے جسم کا بال بال معجزہ. نبی کے جسم کا پسینہ معجزہ. سر مبارک معجزہ. آنکھیں مبارک معجزہ. کان مبارک معجزہ. لواب تہن معجزہ. نبی کے سر کے بال معجزہ. لکھ لعنت اس بندے کے اوپر جو محمد کے بالوں کو معجزہ مانے اور آل کو معجزہ نہ مانے. خالد نامی ایک جنگجو جنگ لڑ رہا تھا. کتابیں گواہ ہیں. خالد نامی ایک جنگجو جنگ لڑتے لڑتے اس کے سر سے ٹوپی اتر گئی. سمجھدار بندے واسطے اشارہ قبلہ کافی ہوندا. میں خالد نامی جنگجو آکھے اننا ہی بڑا ہے. اگے دسیا دین ہو کہ مومن اٹھ کے ہتھی پہ جائے میرے. یہ خالد نامی جنگجو جب جنگ لڑ رہا تھا تو سر سے ٹوپی اتر گئی. ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی.
فوجیوں سے کہتا مجھے ٹوپی دو، مجھے ٹوپی دو، میں ٹوپی پہنوں۔ انہوں نے کہا بھائی تلوار مانگ، انہوں نے کہا نہیں ٹوپی دو۔ مل گئی ٹوپی، سر پہ رکھی، بچ گیا۔ بعد میں بندوں نے پوچھا تو تلوار نہیں مانگتا تھا، ٹوپی کیوں مانگتا تھا؟ خالد آگے سے کہتا ہے ٹوپی مانگنا میری مجبوری تھی، ٹوپی میں تھا مصطفیٰ کا بال، اور میرا یقین تھا کہ جس ٹوپی میں نبی کا بال ہو وہ بال مجھے جنگ میں بچا لے گا۔ اور بھائی صحابہ کی محبت کے دعوے داروں، خالد کہہ رہے ہیں بال ہو تو بچ جاتا ہے، جب نبی کا بال بچا سکتا ہے تو آل جہنم میں کیسے جانے دے سکتی ہے؟ سارے مل کے ہاتھ چاکے حیدری۔ نبی سراپا معجزہ، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کے جسم اطہر کے معجزے بیان کرنے پہ ہوں فجر کی اذانیں ہو جائیں، لیکن اگر کوزے کے اندر دریا بند کیا جائے تو فقط یہی بنتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نبی کا سارا جسم اطہر معجزہ ہے، سر سے لے کر، اور صرف نبی خود معجزہ نہیں، نبی کی آل بھی معجزہ ہے۔ نبی کے قدمین شریفین کا معجزہ دیکھو، صلوات پڑھے باواز بلند ایک مرتبہ۔ جی بسم اللہ، نوکری کروں گا سرکار انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ آئندہ سال بشرط زندگی پاکستان میں ہوا تو 21 محرم کو سید کلب عباس صاحب کے زیر اہتمام جو مجلس ہوتی ہے اس میں نوکری کروں گا۔ صلوات باواز بلند پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ 2-3 میں نے مومن دیکھے ہیں جو صلوات پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، بھائی ناراض نہیں ہونا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر ہم نے نہیں بتایا تو پھر کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ مومن جو 1-2 میں نے محسوس کیا ہے ہیں بھی وہ ممبر کے قریب، بس اتنا ہی ان سے کہنا کہ صلوات ٹھیک طریقے سے پڑھا کریں۔ یہ غلط پڑھتے ہیں جو بندے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد والے محمد، جو درمیان میں وقف کرتے ہیں نا یہ غلط کرتے ہیں۔ وقف کرنے سے محمد علیحدہ ہو جاتا ہے، آل علیحدہ ہو جاتی ہے، جو محمد کو آل سے جدا کرے وہی حرام زادہ مقصر ہوتا ہے۔ اور انصر عباس اگر میری آواز سن رہا ہے تو نظر اللہ نیاز حسین گاڑی سے FIR کی کاپی لے کے ممبر پہ پہنچے۔ صلوات پڑھیں آپ آواز بلند ایک مرتبہ۔ جو جی بسم اللہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ نبی کو آل کے ساتھ جدا نہیں کرنا، یہ مقصرین کا کام ہے۔ یہ مقصرین اگر سنیوں میں ہوں تو نجدی کہلاتے ہیں، یہ نبی کو آل سے جدا کرنے والے اگر سنیوں میں ہوں تو نجدی کہلاتے ہیں۔ وعدت و وعدت کو تو بلایا جائے نا، تو میں نے فکر کوئی نہیں، میرا رازق علی ہے۔ حیات دیوانہ صاحب میں کھاتا علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں، رزق لیتا ہوں علی کے دروازے سے، میں مولوی تھوڑا ہوں جڑا صدقے تے پلا۔ ہاں میرا کیڑا مدرسہ بند ہو جانا جائے میں نے ایرانو ایڈ آنی ہے۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، آل کو نبی سے جدا نہیں کرنا۔ یہ مقصرین پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، غلط، گناہ، بے ایمانی، دغا، دھوکہ۔ درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی مالک آپ کی زندگی کریں، بس یہی اگر کسی بندے نے آج اس پہ عمل کر لیا تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ وعلی آل محمد، عشق تو وعلی کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ واہ اور آئین آنے کی وجہ سے وقف ہو جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، جہاں محمد۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، ناراض ہو گئے ہو، چنگا کیتا جے ناراض ہو گئے ہو تو مہربانی پتہ چل گیا بندیاں دا۔ محمد کو آل سے جدا نہیں کرنا، جو محمد کو آل سے جدا کرے وہ کنفرم لعنتی ہے۔
جو علی کو محمد سے تنویر شاہ جی جدا کرے وہ لعنتی ہے، اور جو اس کے لعنتی ہونے میں شک کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ سارے مل کے حیدری، کیونکہ ولایت کے دشمن علی کو محمد سے جدا کرنا چاہتے، علی کی ولایت کے دشمن رنگ بدل کے ڈھنگ بدل کے، جس طرح کہ علی کی ولایت کے ایک دشمن جس کا نام ہے مولوی محمد حسین ٹھکو، جس نے کراچی کے اندر اشتہار چھپوایا اور روزنامہ جنگ کے پیج نمبر 4 پہ یہ اشتہار چھپا کہ ولایت علی باطل ہے اور ولایت فقیہ جائز ہے۔ علی والو ایمانداری سے بتاؤ، میں تو اب آیا ہوں دروازہ آل محمد پہ، جو جدی پشتی شیعہ ہو آپ بتاؤ مذہب آل محمد کی بنیاد ولایت علی پہ ہے یا کہ نہیں؟ ڈیڑھ چٹے سرانے بابے بیٹھے دسو تو صحیح، ولایت علی پہ ہے نا سید کلب بادشاہ جی، ولایت علی پہ بنیاد ہے مذہب آل محمد کی، اور جو بندہ ولایت علی کو باطل کہے وہ لعنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر کراچی کے اندر خمسے کا بندوبست کیا گیا اور عنوان کیا ہے ولایت علی باطل، خطاب کس طرح یہ مولوی محمد حسین ٹھکو، پھر اس کے اوپر 295 ایک ہی FIR ہوئی توہین مرتضیٰ کے کیس کے اوپر، FIR کی کاپی گاڑی میں پڑی ہے، جس بندے کی زیادہ طبیعت خراب ہو گاڑی کے قریب آ جائے اسے میں دکھا دوں گا، FIR دیکھ کے اپنا عقیدہ بدل لے، اگر عقیدہ نہیں بدلنا تو صبح جا کے نادرہ آفس میں ولدیت ضرور بدل لے۔ یا علی گزارش ہے اس سرزمین تے بادشاہ حسین دا صدقہ حامد رضا سلطانی جیسے خوبصورت شجر درخت پیدا ہوندے رہن، اتھے ولایت علی نو کسے قسم دا خطرہ نہیں۔ دوسرے نمبر تے اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا گلیوں میں بازاروں میں ہم کرتے رہیں گے، اور تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اچھا بے شک بے شک، پچھلے دنوں مجلس پڑھی شاہ جی تے ایک پاکستان دا بڑا نامور اے کلاس دا ذاکر جڑیاں کلاساں بنائیاں نا اسی کوئی 40-50 ہزار نیاز لین والا، میں نے کہنے لگا تو کڑے رائی ٹر پہ ہیں؟ میں کہا جی کی ہویا شاہ جی تو چنگی پلی تقریر کرنا ہے کریا کر، تو ایویں لے بیٹھا ہے محمد حسین ٹکو نو، انہاں فاضل علوی نو نہیں چھڈیا۔ میں کہا مرنا ہے کور چلی کام آنا ہے جی بسم اللہ، مولا کے نام ہے، مولوی نالو قوال چنگا۔ نصرت فتح علی خان صحیح کہندا سی اونج وی تے مرنا ہی بڑی نظامی، علی دے نامے لگ کے مارو۔ جی بسم اللہ، سلامت رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ولایت علی کو باطل کہنے والے پہ لعنت۔ FIR کٹ چکی ہے، مولوی اشتہاری ہے، اور پنجاب پولیس ان قریب اشتہار چھپوانے لگی ہے کہ جہاں ملے گرفتار کر کے قریبی تھانے میں پہنچا دیا جائے تاکہ اسے قرار واقعہ سزا دی جائے۔ بندے کہیں چھڑے بیٹھے چاہے تھے تو چاہے ویڈیو ویکھ کے پہ سڑ دیں، سڑن گے علی والے، ٹھرن گے منکر علی سڑن گے۔ تنویر شاہ جی میں FIR کی کاپی آپ کو دے دوں گا، آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، جس بندے کو شک ہو وہ FIR کی کاپی دیکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ کیا وہ بندہ شیعہ کہلانے کا حقدار ہے جو علی کی ولایت کو باطل کہتا ہے۔ آندے نے ساڈا میرے ایک مقصر میں فون کر کے یہاں لگا بابا جی ایک مقصر کہاں
اور تو ساڈے مجتہداں نوں گالاں کڈنا ہے۔ میں کہا کیڑے مجتہد نوں ہے؟ مولانا مفتی مولانا آیت اللہ تے فاما تے ڈرامہ مولوی محمد حسین ٹکو۔ میں کہا تیرا مجتہد دے انہیں کیا ہو؟ میں کہا تے کافر ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ محمد کی نبوت کا انکار کرتا ہے، جو محمد کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی توحید کا انکار کرتا ہے، جو خدا کی توحید کا انکار کرتا ہے وہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ، سارے بولو علی ولی حیدری۔ مل کے سارے بولیں گے حیدری۔ ختم گفتگو۔ حضور آپ کی دعا کا صدقہ۔ بنتا ہے ملا جو بگے سارے مل کے حیدری۔ ایسے نہیں جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے سینے کا دور لگا کے زبان کے ساتھ دل بالا مرے مکسر تے مکے رولا نعرہ حیدری۔ معمولی نہ سمجھنا علی کی ولایت کو، ولایت علی کے لیے پہلا قتل ہوا ہے محمد کا، ابھی تم نے سنا ہے۔ ختم میری ساری گفتگو، مذاق نہیں ہے ولایت علی، جی بے شک۔ 5 جنازے ہیں کائنات میں جو عجیب بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ میں نے جنازوں کی بات کی ہے، جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہے کہ جنازوں پہ کیسے بیٹھنا چاہیے۔ 5 جنازے ہیں قبلہ کائنات میں جو عجیب بھی ہیں غریب بھی ہیں۔ ایک ہے لفظ عجیب، ایک ہے غریب۔ میں 5 کی غربت بھی بتاؤں گا اور ان کا عجیب ہونا بھی بتاؤں گا، لیکن پہلا جنازے کا سن کے جو محمد کا کلمہ پڑھتا اس نے ہائے نہ کہا نا تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ پہلا جنازہ ہے محمد کا، قبلہ نے جہاں سے چھوڑا ہے میں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلا جنازہ ہے محمد کا۔ جو جوان چپ کر کے بیٹھے ہو، شیعہ ہو ماتم کر لینا، سنی ہو سوچ لینا عجیب کیسے ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ 3 دن پڑا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ کوشش کرو ہائے کہنے کی، جو شیعہ بیٹھے ہو ہائے کہنے کی کوشش کر لو۔ 3 دن پڑا رہا ہے۔ اور غریب بتاؤں کیسے ہے؟ ہو شیعہ اور ہائے نہ کہے، بابا جی ہو سکتا ہی نہیں۔ محمد کا جنازہ غریب اس لیے ہے کہ 3 دن پڑا تو رہا اور بیٹی انتظار کرتی رہی کوئی مجھے باپ کے قتل کا پرسہ دے۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تجھے عزت دے جو ماتم کر رہے ہو، کوئی آ کے مجھے میرے باپ کے قتل کا پرسہ دے۔ قرآن لا ممبر پہ رکھ، جھوٹ بولوں نبی میری شفاعت نہ کریں۔ مسلمان پرسہ دینے آئے 3 دن بعد نہیں، تقریباً 16 دن بعد۔ حیات دیوانہ صاحب خالی ہاتھ نہیں آئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ جس بندے کو شرم آتی ہے وہ ہائے بے شک نہ کہے، جس کے ذہن میں مصائب حسین کا دریا ہے وہ ہائے ضرور کہے گا۔ جہاں سے قبلہ نے چھوڑا میں وہیں سے پڑھنے لگا ہوں۔ خالی ہاتھ نہیں آئے، لکڑیاں لے کے انہوں نے بطول کے دروازے کو آگ لگا دی۔ جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ گرا، رو کے سیدہ نے کہا فضا جل دیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ فضا جل دیا، میرا محسن قتل ہو گیا۔ پہلا جنازہ محمد کا۔ قبلہ دوسرا جنازہ جو سید بیٹھے ہو، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہے، میری مجبوری ہے یہ جملہ پڑھنا کیونکہ سنی زیادہ تعداد میں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ جملہ میں نے نہ پڑھا میرا ضمیر مجھ پہ ملامت کرے گا۔ دوسرا جنازہ اسی محمد کی بیٹی کا۔ شہادت تو نے سنی ہے نا بی بی کی کئی مرتبہ،
آج تجھے بطول کے جنازے کی غربت کا ایک جملہ نہ سناؤں؟ اچھا عجیب کیسے ہے یہ جنازہ؟ سیدہ کا جنازہ عجیب کیسے ہے؟ سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کہنا. عجیب اس لیے ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد بھی بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. خدا تمہیں سلامت رکھے جو بندے رو رہے ہو. پی ڈکو شاہ جی بطول کا ہاتھ پہلو سے سیدہ کا ہاتھ اس لحاظ سے یہ عجیب ہے. غریب بتاؤں غریب کیسے؟ یہ علم عباس ہے. مذہب آل محمد میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. یہ سر پہ رکھ کے غازی کا عالم شیعوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، بحث نہ کرنا بطول کے قتل پہ. کائنات میں ایک ہوتا ہے دفنانا، ایک ہوتا ہے چھپانا. محمد عباس رضوی صاحب سے لے کے آخری سید تک یہ میرے ہاتھ بندے ہیں. دل دکھے مجھے بطول کا صدقہ معاف کر دینا. میرا پڑھنا مجبوری ہے تاکہ سنی بھائیوں کو پتا چلے شیعہ قوم کیوں روتی ہے. ایک ہوتا ہے دفنانا، ایک ہوتا ہے چھپانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم، علی نے بطول کو دفنایا نہیں چھپایا ہے. شرم آتی ہے تمہیں ماتم کرتے ہوئے جو شیعہ بیٹھے ہو؟ علی نے بطول کو دفنایا نہیں. مولا تیرا ماتم قبول کرے. جو سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کہہ دو. بطول کو دفنایا نہیں چھپایا. دو ہی تو کائنات میں چھپائے گئے ہیں، ایک سیدہ ایک علی اصغر. اجر و کمل اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. قسمت علی اصغر کی بطول کی قبر بچ گئی. علی اصغر کو مسلمانوں نے قبر سے ماتم کرا تو سکو قبر سے باہر نکالا. اب کوئی مرتا ہے تو مرے میں چھپا نہیں سکتا. تیسرا وہ جنازہ جو گھر سے نکلا تو جنازہ تھا. ماتم جو شیعہ بیٹھے ہو بازار میں آیا تو جنازہ تھا. جب آیا محمد کی مسجد کے سامنے کسی کمینے کی بیٹی نے رومال کا اشارہ کیا، کسی حرامی کی بیٹی نے رومال کا اشارہ کیا. حسن کے جنازے میں تیر لگے. حسن کا جنازہ لے کے حسین پلٹے. گھر میں آ کے جنازہ رکھا. علی کی بیٹیاں جنازے سے تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی پھر تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی پھر تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی. تڑپ گیا حسین، رو کے کہتے میری طرف کیا دیکھتی ہو؟ زینب کہتی ہے بتا یہ امیر کا جنازہ. شرم آتی ہے تمہیں؟ شرم آتی ہے؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. یہ امیر کا جنازہ ہے. معاف کرنا اگر دل دکھے. چوتھا جنازہ وہ جنازہ جس پہ ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. ماں حسین کی تیرا ماتم قبول کرے. ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے. پڑھوں پانچواں جنازہ، پڑھوں پانچواں جنازہ. یہ پردوں میں بیٹھی ہیں میری بہنیں، میری بیٹیاں. جملہ ان کے لیے پڑھنے لگا. پانچواں اس بیٹی کا جنازہ جو لاہور والی مالکن کی بیٹی ہے. تیری برداشت سے کام باہر ہو جائے گا. جی مولا تیری زندگی کرے. میں یہ پڑھنے لگا ہوں. پانچواں جنازہ بتاؤں کس کا؟ لاہور والی بی بی کی دو بیٹیاں تھیں. ایک سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حمیدہ خاتون، دوسری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مظلومہ جناب عاتقہ خاتون. از روایات کتب ایک بی بی کی بیٹی کی عمر 4 سال، ایک بی بی کی بیٹی کی عمر 10 سال. یہ جو 10 سال والی بی بی ہے نا، جس کا ظاہری سن 10 سال ہے، جناب عاتقہ خاتون، 10 محرم کو جب خیموں کو آگ لگی، جناب عاتقہ خاتون جلتے ہوئے خیمے سے دیکھ رہی تھی سکینہ کسی کمینے کی منتیں کر رہی ہے. شرم نہ کرو جو شیعہ بیٹھے ہو. سکینہ کسی کمینے کی منتیں کر رہی ہے. عباس کی بھانجی تھی، رہا نہ گیا. سکینہ کو بچانے کے لیے دوڑی، سکینہ کو بچانے کے لیے دوڑی. اللہ لعنت کرے پسرے سعد کے اوپر. اس نے رومال کا اشارہ کیا. ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے.
मातम मातम मातम। इधर के घोड़े इधर चले गए, दरमियान में आ गई अब्बास की भांजी। जब शाम गरीबा की रात अली की बेटी ने बच्चे इकट्ठे किए, आतका नहीं मिली, तड़प गई अली की बेटी। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, कोई बीबी यहां से निकले और आके मुझसे कहे सुल्तानी साहब मजलिस रोको, मेरा बेटा गुम गया है। तनवीर शाह जी आके कहेंगे बीबी आराम से बैठ जा, बेटा है मिल जाएगा। और अगर कोई बीबी यहां पे आके कहे मेरी बेटी गुम गई है, उस वक्त तनवीर शाह कहेगा मजलिस 1 मिनट के लिए रोक दो, बदमाश जमाना है, जाओ तलाश करो। अज़ादारों, उस वक्त अली की बेटी जमीन पे गिरी। जब लाहौर वाली बीबी ने कहा मेरी आतका नहीं मिल रही, अली की बेटी मैदान में पहुंची, नाद अली हम पढ़ के अली की बेटी ने आतका को तलाश करना शुरू किया। कोई मरता है तो मरे, मैं पढ़ के छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद इस बीबी की बेटी मिल गई। कहां से? घोड़े के सुम्मों के नीचे से। आतका की लाश का कोई टुकड़ा उधर से मिला, आतका की लाश का कोई टुकड़ा उधर से मिला। रो के अली की बेटी ने कहा हुसैन